کیا مسیحی عقیدہ دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں اس وقت پیدا ہوا جب میں نے سندھ اسمبلی کے اس احوال کے بارے میں جانا جس میں ایک مسیحی ایم پی اے خاتون روما مشتاق نے اپنی تقریر کا آغاز ایسے الفاظ کے ساتھ کیا جو ہمارے مسیحی عقیدے کا انتہائی اہم اور بڑا بنیادی نکتہ ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ جی روما صاحبہ۔ شکریہ میڈم چیئر پرسن، آپ نے مجھے بجٹ 2025 اور 26 پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں شروع کرتی ہوں خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے۔ یہ جو آواز عوان میں گونجی ہے میری، یہ جو آواز عوان میں گونجی ہے میری، یہ صدا ہے میرے لوگوں کی مقدر کی صدا، یہ صدا ہے میرے لوگوں کی مقدر کی صدا۔ میرے لہجے میں ہے سچائی یقین کامل، میرے لہجے میں ہے سچائی یقین کامل، میری ہر بات ہے قوم کی امانت کی صدا۔ اب پھر جب مسیحی بہن نے یہ الفاظ کہے اور اپنی تقریر کو آگے بڑھانا چاہا تو پھر اجلاس میں ہنگامہ شروع ہو گیا، اور پھر آخر میں جو بات کی گئی ذرا یہ لفظ بھی سن لیں کہ یہ کیسے دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ روما صاحبہ ایک سیکنڈ۔ یہ اگر کوئی کسی کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو اس کو کرتے ہیں۔ پلیز پنچ کر دیجیے گا۔ جی کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی مسیحی عقیدہ دوسروں کی دل آزاری کے لیے ہے؟ یہاں پر اس خاتون کے لفظ بھی بڑے قابل تحسین ہیں جو اس وقت اجلاس کو چیئر کر رہی تھی۔ مجھے نام تو معلوم نہیں ہے لیکن لفظ یہ تھے، ذرا وہ لفظ بھی سن لیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ روما صاحبہ ایک سیکنڈ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی سیٹ پہ جائیں، آپ اپنی سیٹ سے بات کر لیں۔ کیا ہوا؟ دیکھیں ہر کسی کے اپنے عقائد ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن ان کا تو ہے۔ دیکھیں وہ تو میڈم یہ میرا ٹائم برباد کر رہے ہیں، وہ تو ہمارا میڈم یہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہے نا، افسوس کی بات ہے یہ پڑھے لکھے لوگ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ کرسچنز کا علیحدہ عقیدہ، ہندوؤں کا علیحدہ، مسلمانوں کا علیحدہ ہے نا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، ایکسکیوز می، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے۔ آپ میرے عقیدے پر بات نہیں کر سکتے، آپ مذہب پہ بات نہیں کر سکتے نا، ان کا اپنا مذہب ہے۔ آپ میرے عقیدے پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ان کا الگ مذہب ہے، آپ ہمارا الگ مذہب ہے۔ اقلیتوں کی پہچان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو مذاہب ہیں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، اور ظاہر سی بات ہے مذہب یاد رکھیں الگ اس لیے ہیں کہ ہمارے عقیدے الگ ہیں۔ انسان تو سارے کے سارے آدم اور حوا کی اولاد ہیں لیکن مذاہب سب کے الگ ہیں۔ اگر ہم اس وقت کی دنیا کی بات کریں تو اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 8 ارب سے زائد ہے، اور جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو مذاہب کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ اب اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ بطور مسیحی تو میں یہ سوچتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے کہ سب مسیحی ہو جائیں۔ مسلمانوں کی اپنی خواہش ہے، ہندوؤں کی اپنی خواہش ہے، ہر کسی کی اپنی خواہش ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسی کے مذہب کے ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب قادر مطلق خدا نے ایسا کیوں رکھا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر اگر اس نے انسانوں کو اکٹھا رکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ اب جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بطور مسیحی یہ ہمارے عقیدے کے بنیادی لفظ ہیں، لیکن کیا یہ واقعی دل آزاری کا باعث ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان الفاظ پر غور کیا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ڈفرنس اس لیے ہے، فرق اس لیے ہے کہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے،
میں مسیحی ہوں، میرا اپنا مذہب ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا کلمہ ہے، میرے اپنے وہ سارے نکات ہیں جن پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں مسیحی ہوں۔ اگر مسلم لوگ ہیں، ان کا اپنا عقیدہ، اپنا کلمہ ہے، اب وہ مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہندوؤں کا اپنا ہے، سکھوں کا اپنا ہے، باقی مذاہب کا اپنا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے، اور وہ اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اکٹھے رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں بطور انسان میرا کردار کچھ ایسا ہو سکتا ہے، یا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مجھے سمجھنے میں کوئی ایسی میں غلطی کر کے اس کے برخلاف جا سکتا ہوں۔ آپ میرے کام پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے عقیدے پر نہیں۔ ایسی جو بات ہے یہ بالکل ایک غیر مناسب بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں اور مسیحیت کے ساتھ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ اکٹھے رہ رہے ہیں، دیکھیں اگر ہم میں یہ فرق موجود ہے کہ میں مسیحی ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں یا کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے یا کوئی اور ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس وقت تک وہ ہیں، ہماری پہچان ہے جب تک ہم اس عقیدے کے پیروکار ہیں۔ اگر میں اپنا عقیدہ چھوڑ کر آپ کی طرف جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر آپ چھوڑ کر اس طرف آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ مسیحی ہو جائیں گے، یا کوئی کسی اور طرف جاتا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ مذاہب کی پہچان اسی لیے ہے کہ ہر کسی کے عقیدے میں فرق ہے، الفاظ میں فرق ہے، اس کے ادا کرنے میں فرق ہے، اور یہ فرق ہی مذہب کی بنیاد ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے، وہ تو ہمیں یہ ہر وقت یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ پاکستان میں صرف سبز رنگ نہیں ہے، اس کے جھنڈے میں سبز رنگ نہیں ہے، اس میں سفید رنگ بھی ہے، جو علامت ہے کہ اس میں مسلم لوگوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ اور اپنی اس تقریر میں بہن روما نے یہ یاد دلایا تھا کہ میرے سر کے اوپر جو سفید دوپٹہ ہے یہ علامت ہے کہ میرا تعلق اس اقلیت کے ساتھ ہے جو اس ملک میں آباد ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ چونکہ سندھ اسمبلی کا اجلاس تھا، اور انہوں نے اپنے اس کندھے کے اوپر پڑی اجرک کی طرف اشارہ بھی کیا کہ میرے کندھے کے اوپر جو سندھی اجرک ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں سندھی ہوں۔ لیکن بطور پاکستانی ظاہر سی بات ہے جو جھنڈا ہے وہ ہماری پہچان ہے، وہ جو جھنڈا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ میجارٹی میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ منارٹیز بھی ہیں، کچھ اقلیتیں بھی ہیں جو اس پاکستان میں آباد ہیں، اور ہم سب اکٹھے یہاں پر رہ کر بطور پاکستانی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بطور مسیحی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا واقعی ہمارا عقیدہ ایسا ہے جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں اس کے پیروکار ہونے کے ناطے سے، تو اس نے تو درس ہی محبت کا دیا ہے، اور جو نیا حکم اس نے اپنے شاگردوں کو دیا مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے 13ویں باب کی 34ویں آیت میں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور پھر یہ 35ویں آیت میں یہ بیان کر دیا کہ تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ پھر نیک سامری کی تمثیل دے کر خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ تمہارا ہمسایہ کون ہے، تمہارا پڑوسی کون ہے، اور کس طور سے تم نے دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہم اس عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یاد رکھیں اسی کے پیروکار ہیں، اور اپنی عملی زندگی سے جو مسیحی لوگ ہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اقوام عالم کی بات کر لیں، جہاں پر مرضی چلیں، ہم دوسرے ممالک کی بات نہیں کرتے، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے یا پھر زلزلہ آتا ہے، کسی بھی وجہ سے تباہی آتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ آتا ہے، تو سب سے پہلے جو لوگ مدد کے لیے پہنچتے ہیں وہ اسی عقیدے کے پیروکار ہیں۔
اور پھر جب ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی فلاح کی بات کرتے ہیں، تو آج دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں آپ ذرا ان کو گننا شروع کر دیں، اور پھر ان کے جو موجد ہیں آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کے پیروکاروں کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے انسانیت کی فلاح میں، انسانیت کو آسانیاں دینے میں۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور جب ہم ڈاکٹر رُوتھ فاؤ کی بات کرتے ہیں، خوبصورت کردار کی مالک خاتون، دیکھیں کیسے اس نے یہاں پر رہ کر کام کیا۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم اپنے ملکی افواج کی بات کرتے ہیں، پہلے تینوں سربراہ، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، تینوں پہلے سربراہ مسیحی تھے۔ پھر اس کے علاوہ جب پاکستان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے تو اس میں ملکی دفاع میں مسیحیوں کا آپ کو بنیادی کردار نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اور اداروں کی، آپ تعلیم کی بات کر لیں، آپ طب کی بات کر لیں، میڈیکل کی بات کر لیں، تو آپ کے سامنے کس طرح پھر مشنری ادارے آ جاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کردار ان کا رہا ہے، ان مشنری لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے اس ملک کو ترقی دینے میں، اس ملک کی خوشحالی میں، ان لوگوں کی صحت کا خیال رکھنے میں، ان کو تعلیم دینے میں، ان کو شعور دینے میں کس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور نہ صرف اس وقت، اگر آج ہم بات کریں تو آج دیکھیں جو پاکستان کے میڈیکل کے شعبے ہیں، اگر ہم پولیو کی بات کرتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں، پولیو کی بات کریں، ویکسین آ رہی ہے، مفت دی جا رہی ہے، کہاں سے آتی ہے، کتنی مہنگی ہے ہم نہیں جانتے، اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جب آپ یہ جانیں گے کہ ان کو بھیجنے والا کون ہے، پھر جب آپ یہ جانیں گے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ان کو یہ سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے نمائندے بھی ملک سے باہر جاتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس میں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ اپنی تقاریر کا آغاز ظاہر سی بات ہے پھر اپنے طریقہ کار کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کہیں پر یہ اعتراض اٹھایا گیا ہو کہ بھئی چونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے ان سے ہماری دل آزاری ہوئی۔ دیکھیں ہم نے اپنے ذہن کو بھی کھلا رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی کھلا رکھنا ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ یقیناً اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ اور مسیحی عقیدہ محبت سکھاتا ہے، مسیحی عقیدہ انسانوں کی فلاح کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب یاد رکھیں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دیکھیں یہاں پر پھر ایک بات تلخ ضرور ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یورپ کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، جب یہاں کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اکوموڈیشن بھی ملتی ہے، وہاں پر پیپرز بھی بن جاتے ہیں، آپ وہاں کے شہری بھی بن جاتے ہیں، پورے حقوق آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں تسلیم کرنا ہوں گی، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، پہلے ہی ہمارا ملک کہاں پر جا رہا ہے، اور ہم ایسی باتوں کی وجہ سے دیکھیں ہم کہاں پر کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر رخ جا رہا ہے، ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ اس طرف جانے کے بجائے مل کر آگے بڑھیں، مل کر اس ملک کی فلاح میں اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی بہن روما نے جو بڑی خوبصورت بات وہاں پر کی کہ اصل میں آپ نے یہ بات کر کے پوری مسیحی قوم کی دل آزاری کی ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک اقلیتی ایم پی کھڑی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے۔ میرا تعلق اقلیت سے ہے، میرا تعلق مسیحیت سے ہے۔ آج آپ نے جو میرا لفظ اسپنج کروایا، یہ میری دل آزاری نہیں، میری پوری مسیحی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی میں رنگ نسل ذات پات کی تفریق نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج میرے سر پہ وائٹ دوپٹہ اور میرے شولڈر پہ سندھی اجرک ہے جو میری پہچان۔ ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے کی بجائے ہم مل کر آگے بڑھیں، پیار محبت میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی برداشت کریں اور سب مل کر
اپنے وطن کی ترقی اور اس کی خوشحالی میں مل کر اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا ملک اسی طرح شاد و آباد رہے، اسی طرح ترقی کرتا رہے، اور اسی طرح ہم سب مل کر اس میں خوشحالی کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔